دونوں سے ریلیٹ کرتے ہیں. اچھا میں برین کی جو اناٹمی ڈاکٹر صاحب نے ڈسکس کی اس میں ایک خوبصورت ریسرچ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, پھر آپ سے اس پہ کامنٹس بھی لوں گا کہ ڈاکٹر صاحب ہیئرنگ سینٹر از ان دا فرنٹ آف دا برین ویئر ایز دا ویژن سینٹر از ایٹ دا بیک, اور جہاں جہاں قرآن میں ذکر ہوا ہے وہاں ہمیشہ اس انیٹمی کو آیت میں بھی فالو کیا گیا. اللہ فرما رہے ہیں سمم بکمن امیون, ڈیف ڈم بلائنڈ. تو جو فزیکل انیٹمی ہے جو آج سائنس نے سمجھی, 1400 سال پہلے تو کوئی ٹول ہی نہیں تھا اس کو سمجھنے کا, آج سائنس نے سمجھی اور سائنس کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی ڈیف پہلے ہوگا کیونکہ یہ سینٹر ہے سامنے, ویژن کا سینٹر بعد میں ہے, تو پرفیکٹ ریلیشن شپ ہے اس انیٹمی جو آج سائنس دے رہی ہے اور برین کے فزیکل سٹرکچر میں جو آپ ہمیں دکھا چکے ہیں. یہ اللہ رب العزت کے کلام کی خوبی تو ہے, ظاہر ہے اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. جس وقت انسان اس بات کو نہیں سمجھ پایا تھا کیا وہ اس آیت کو اس انداز میں سمجھ سکتا تھا جو آج ہم سمجھ سکتے ہیں؟ کیوں میرا یہ سوال ہے؟ اس لیے کہ ایسی ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں ابھی بھی قرآن پاک میں جو ہم آج نہیں سمجھ پا رہے, تو ان چیزوں کی وجہ سے اگر ہم آج صحیفوں کو ڈینائی کرنا شروع کر دیں, قرآن ہو بائبل ہو جو بھی جس کے صحیفے ہیں, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ مفتی صاحب اس کا میں آپ سے جواب جاننا چاہوں گا, لیکن آپ کے ساتھ وقفہ شاید منسلک ہو چکا ہے. ناظرین we'll have to go for a break, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج انسانی دماغ کو. مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صحیفے موجود ہیں, قرآن پاک موجود ہے, اور ایسے لوگ موجود ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں. اب دین میں اعتقاد کی ایک اہمیت ہے اور جاننے کی ایک اور اہمیت ہے, ان کو ریلیٹ کیجئے, کیونکہ ایسا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب کوئی شخص زیادہ جاننے کی طرف جاتا ہے تو اس کا اعتقاد بعض دفعہ شیکی ہو جاتا ہے, متزلزل ہو جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں علم کے جو ذرائع تھے وہ 3 تھے. 5 سینس پر بھی ہم نے بات کی, عقل پر بھی بات کی. اکارڈنگ ٹو میڈیکل پوائنٹ آف ویو اور اسلامک اسکول آف تھاٹس, عقل ایک ویلیویبل اور اہم ترین چیز ہے, لیکن اس وقت تک جب تک یہ اپنے جیورسڈکشن اور دائرہ کار میں رہے. ٹھیک, جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے, اگر ہم آنکھ سے سننے کا کام لینا چاہیں تو یہ کبھی پاسبل نہیں ہو سکتا. اسی طرح عقل کے لیے جو جیورسڈکشن اور جو باؤنڈری لائن رب نے مقرر کی ہیں وہ مغیبات ہیں. جہاں غیب کی چیزیں آتی ہیں تو وہاں عقل کو سٹاپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر ہم وہاں پر بھی عقل کو استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان اور ہارمفل سمپٹمز ہوں گے. لیکن مفتی صاحب ایک غیب جو آج سے 100 سال پہلے غیب تھا, آج وہ غیب نہیں رہا ہے. جی اس کا کیا؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ جو مغیبات ہیں اس سے پھر وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ جس اللہ نے عقل کو پیدا کیا وہی کے ذریعے سے ہمیں مزید ایکسپلینیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے. سائنس اور سنت یا سائنس اور قرآن, اس میں جو تفاوت ہیں, اور یہ جو سائنس سنت سے میپ نہیں کر رہی, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس نے ابھی وہ ترقی نہیں کی جو اس کو کرنی چاہیے. سائنس میپ نہیں کر رہی یا سائنٹسٹ میپ نہیں کر رہا؟ دیکھیں سوال یہ بھی ہے. سائنٹسٹ اگر میپ نہیں کر رہے ہیں تو ہم اسے یہ لفظ دیتے ہیں کہ سائنس میپ نہیں کر رہی. لیکن اگر آپ 100 سال پہلے دیکھیں تو وہ چیزیں جو اس وقت سائنٹسٹ کہتے تھے کہ سائنس میپ نہیں کر رہی, اب وہ میپ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا جعل لکم السمع والابصار والافئدہ, جس کی ٹرانسلیشن آپ نے کی. تو اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ قوت سماعت ہے. اور فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو چونکہ قرآن از دا الٹیمیٹ ریالٹیز آف یونیورس, تو اس کی لوجک کیا ہے کہ اس قوت سماعت کو پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ سائنس نے آج اس کو پروف کیا کہ سب سے پہلا آرگن جو انسانی جسم میں بنتا ہے وہ کان کا ہے. ٹھیک ہے. تو اب سائنس اس کو آہستہ آہستہ میپ بھی کر رہی ہے اور سائنٹسٹ بھی اس کو
ایکسپٹ کر رہے اچھا، ہیں۔ اور بڑے مزے کی بات ہے مفتی صاحب کہ قوت سماعت اس لیے زیادہ پاورفل بھی سمجھی جاتی ہے کہ سوتے وقت انسان آواز سن کے اٹھ سکتا ہے لیکن دیکھ کے کچھ نہیں اٹھ سکتا کیونکہ وہ دیکھ سکتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں دوسری بات یہ کہ انسان کو علم حاصل کرنے کی اور اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنے کی ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ سنیں نہیں، بس سنیں، بولیں نہیں، کیا اچھی بات، تاکہ جب آپ سنیں گے تو علم حاصل کریں گے۔ True. جب آپ دوسرے کی بات سنیں گے اور اس کے جو آئیڈیاز ہیں، آرگومنٹس ہیں، اسے آپ سنیں گے تو آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا اور تب آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے کسی بھی کام کو کرنے کے بہت لیے۔ خوبصورت اینگل ہے کہ ٹالرنس اور پیشنس کریں۔ ڈاکٹر صاحب، سائنٹسٹ نارملی دیکھا گیا ہے، ایکسیپشنز ہیں ظاہر ہے، لیکن نارملی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جب علم و فراست میں ایک حد سے آگے بڑھ گیا تو وہ متزلزل ہو گیا، اس کا اعتقاد وہ کچھ دین پر نہیں رہتا، کوئی بھی اس کا دین ہو۔ جی جی، یہ کیا فینومنا نظر آتا ہے؟ یہ وہی اس کے جو خیالات ہیں، اس کا جو تھاٹ ہے، مائنڈ ہے، کہ اس کا فنکشن ہے کہ اس کا تھاٹ کس رخ کی طرف تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کا رخ صحیح ڈائریکشن میں تھا تو وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی رجحان اس کا، ٹھیک، مائنڈ اس کا۔ ٹھیک۔ اور یہ مائنڈ جو ہے یہ بھی وہی چیز ہے جو آپ تک اس پہ ریسرچ نہیں ہو سکی زیادہ۔ جتنے بھی جو لوگ اللہ سے قریب رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے وہ ایک خاص وقفہ اپنا ایسا گزارتے تھے جو کسی سے کہیں سے ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے اور ایک ایسولیٹڈ جگہ بیٹھ کر اور اللہ کی طرف دھیان رکھتے تھے۔ یہ وہ سنکرونائزیشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جس سے انسان کا مائنڈ جو ہے اس طرف مائل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی وہ آدمی آبزرو کرتا ہے اور سوچتا ہے تو وہ صحیح لائن میں جائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کا مائنڈ اللہ تعالیٰ سے سنکرونائز نہیں ہے جی، تو ظاہر ہے وہ پھر کسی دوسری پاور سے سنکرونائز ہوگا اور وہ بھی گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو فیکلٹی ہے نا، اس کا تعلق صرف ہمارے حواس خمسہ سے نہیں بلکہ کچھ اور چیزیں ہیں جس کا ہم کو ابھی تک زیادہ علم نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ادراک ہی نہیں ہے، اور لہٰذا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس طرف ہم دیکھ ہی نہیں رہے اور ہم نے اپنے آپ کو ایک کلوز سرکٹ میں رکھ لیا ہے تو وہ پھر ظاہر ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے۔ یہ بھی ایک اینگل بنتا ہے کہ ریلیجن از ٹرمینل، اس میں آپ کو پتا ہے کہ اینڈ کیا ہے، ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا ہے۔ تو ایک سائنٹسٹ جو برائے نیچر اپنی پرسنالٹی وائز ریسرچر ہے، ڈھونڈ رہا ہوتا ہے چیزیں نئی، اگر آپ شروع میں اس کو ایک چیز بتا دیں گے کہ بھئی یہ ہے، یہ دوزخ ہے، یہ جنت ہے، یہ پروسیسز ہیں، ان کو فالو کر لو، پہنچنا چاہتا ہے تو وہ اب سوال ہی ہاں تو ہو سکتا ہے اٹ میں بھی کہ اس کے گھبراہٹ ہوتی ہو، کلاسٹروفوبیا ہو، مطلب 100 ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جو ایک ریلیجس سائنٹسٹ کو ایتھیزم کی طرف لے کے چلی جائے۔ اچھا، میں ایک ریسرچ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، اپنے ویورز کے سامنے بھی، اپنے گیسٹ کے سامنے بھی۔ ڈاکٹر صاحب، نیورو تھیولوجی ایک فیلڈ ہے آج کل، نیورولوجی اور تھیولوجی یعنی ذہن کی سائنس نیورولوجی، اور تھیولوجی یعنی دینیات، اس کا تعلق مفتی صاحب کسی بھی دین سے ہو تو اس کو ملا کے نیورو سائنسز اور ریلیجس اسٹڈیز کو آج نیورو تھیولوجی کہا جاتا ہے۔ اور ایک سائنٹسٹ ہیں، بلکہ 2 سائنٹسٹ ہیں انفیکٹ، پروفیسر اینڈریو نیوبرگ ہیں، پروفیسر ڈی اکیلی ہیں، یونیورسٹی آف پینسلوینیا US سے، بڑی خوبصورت ریسرچ کی انہوں نے، اور اس کا اینگل جو ہم یہاں بنا رہے ہیں وہ ریسرچ یہ کہ یہ آپ 2 امیجز اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو پہلا امیج ہے یہ بیسکلی جو ریسرچ ہے ناظرین، یہ بدھسٹ میڈیٹیٹرز پہ، وہ بدھسٹ جو مراقبہ کرتے ہیں، کیونکہ بدھزم میں مراقبے کی بڑی اہمیت ہے، تو وہ ریسرچ انہوں نے کی ایسے میڈیٹیٹر تھے جو مراقبے میں مصروف ہوتے ہیں، اور اس وقت ان کے ذہن کے اندر جس طرح MRI کا امیج لیا جاتا ہے، اس طرح ایک ٹیکنیک ہے جس کو کہا جاتا ہے SPECT SPECT۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے سنگل پروٹون ایمیشن کرپٹوگرافی، کرپٹیکل ٹوپوگرافی، یہ پروسیس ہے، اور اس پروسیس کے ذریعے یہ امیجز جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے اسکرین پہ، اس میں اگر آپ غور کریں تو جو پہلا امیج ہے اس میں آپ یعنی جو میڈیٹیٹر ہے وہ فوکس کر رہا ہے سامنے والے حصے سے اپنے برین کے، اور وہ میڈیٹیشن میں ہے، مراقبے پر ہے۔ تو آپ اس امیج کے اندر کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے کے حصے میں اس کے بلڈ فلو بڑھا ہوا ہے، اور اس حصے میں بڑھا ہوا بلڈ فلو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس وقت خون کا دوران اس حصے میں زیادہ ہے۔ اور اگر آپ اس دوسری امیج کو دیکھیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ دوسری امیج ہے، اس کا تعلق اسپیس اور ٹائم سے ہے، اور یہاں پر